الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیں کس طرح سے لوگ اعلان کر رہے تھے کہ ملوں کو کاٹا جائے گا، فلاں کو کاٹا جائے گا، اس طرح سے کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اور لوگ اعلان کر رہے ہیں مائک سے، پورا جلوس نکلا ہوا ہے، لوگ ساتھ جا رہے ہیں، لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں اور ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں اور سامنے دیکھنے میں آتی ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ یہ کیا ہیں، یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، اور ایسے لوگوں کا مقصد صرف ماحول خراب کرنا ہوتا ہے، نفرت پھیلانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یا تو بدعقل لوگ ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے، یا ایک کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں جنہیں کچھ دے کر کے ان سے اس طرح سے کہلوایا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا خاص مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان برانگیختہ ہوں، اور ان کے جذبات میں آئیں، اکسایا جائے ان کو، اور پھر مقابلہ ہو، ٹکر ہو۔ یہ لوگ اسی کے انتظار میں ہوتے ہیں، ٹکر کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر ان کو موقع ملے گا، جب ٹکر ہوگی، مقابلہ ہوگا، ٹکرا ہوگا، پھر ان کو موقع ملے گا لوگوں کو مارنے کا، اور لوگوں کی دکانیں، گھر جلانے کا، جائیداد لوٹنے کا، پوری کھلی آزادی ہوگی ان کو، اور یہ اسی کے مقصد میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں اپنے قوم والوں کو، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے بات میں، جذبات میں آ کر کے کبھی ٹکراؤ کی پوزیشن نہ بنانے کی کوشش کریں۔ کبھی ان لوگوں سے ٹکر لینے کی، مقابلہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طور سے رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ جب کسی قوم کا خوف محسوس کرتے تھے تو آپ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کرتے تھے، نبی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے۔ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اور یہ کہ اپنے طور سے جو ہمارے پاس حقوق ہیں، جن چیزوں کا ہمیں حق دیا گیا ہے، جو قانونی کارروائی ہوتی ہے، ان چیزوں کو استعمال کریں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنے طور سے مقابلے کے لیے آ جانا، یہ سب صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں صبر کرنے کی، اور اس کے علاوہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور سے جو صحیح کارروائی ہو سکتی ہے قانونی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم لوگ مکی دور کے حالات سے اپنے آپ کو موازنہ کریں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کس طرح سے لوگوں نے ستایا، کیا کیا حالات پیش آئے، کس طرح سے لوگوں کو مارا جاتا تھا۔ صحابہ پریشان ہو کر کے کبھی کبھی آ کر کے کہتے تھے، اللہ کے رسول، آپ ہمیں مقابلے کی اجازت دے دیں، آپ ہم ٹکر لینا چاہتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ لوگ آتے تھے تو ان کو یہی کہا جاتا تھا، کفوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، کسی سے ٹکر نہیں لینا، کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، اور تمہیں کرنا کیا ہے، جو کرنے کا عمل رب العالمین تم کو بتا رہے ہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نیک کام کرو، تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اچھے کام اس طرح سے کرتے رہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ میرے بھائیو، ہم اپنے طور سے نیک کام کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اپنے رشتہ رب العالمین سے مضبوط کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے طور سے جو ہمارے لیے صحیح کارروائی ہو سکتی ہے قانونی، ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن خود سے قانون کو ہاتھ میں لے لینا اور ٹکر میں، مقابلے میں آ جانا، یہ سب صحیح چیز نہیں ہے۔ یہ تو سب تو ہمارے نقصان کی چیز ہے، اس سے مزید ماحول خراب ہوگا، اور ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہماری قوم ہی کا نقصان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں آخر مل کر کے لوگ، یہاں تک کہ پولیس بھی ان کی مدد کرنے لگتی ہے، پھر مشکل ہو جائے گی۔ پلس یہ کہ اتنا بڑا جو نقصان ہوگا، جانی اور مالی جو نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی لوگ ہوں گے جو مقابلے کے لیے آئے ہوں گے، یہی سبب ہوں گے، یہی ان لوگوں نے ہمت کیا، سبب یہی بنے جس کی وجہ سے سب نقصان ہوگا، ساری چیزوں کا گناہ ان کے اوپر سر جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو، جذبات میں آ کر کے آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ الٹے وہ چیز آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبت کا سبب بن جائے۔ یہ چیز دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبت کا سبب بننے والا ہے، کیونکہ یہ جو جتنا بھی جانی اور مالی نقصان ہوگا، اس کے سبب اگر آپ بنے تو آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ پہلے السلام بلکہ حدیث میں بیان فرمانے کہ سبب کی وجہ سے کہ وہ شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کوئی کیسے اپنے والدین پر لعنت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنے والدین پر اس طرح سے لعنت کرتا ہے کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، کیا کسی کے ماں باپ پر لعن طعن کرو گے، تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ پر لعن طعن کرے گا۔ تو جب بدلے میں تمہارے ماں باپ پر لعن طعن کرے گا، تمہارے ماں باپ پر لعن طعن کیوں آئی؟ تمہارے سبب سے، تم نے اس کے ماں باپ کو لعن طعن کیا، تو تمہارے سبب سے اس نے تمہارے ماں باپ پر لعن طعن اس کی طرف سے آئی، تو تم سبب بنے، تم اپنے ماں باپ کو مروانے یا اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرنے کے سبب تم بنے، اس وجہ سے اس کا گناہ تم پر ہوگا۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح سے حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، پھر قوم کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ جو لوگ سبب بنے ہوں گے، وہ بھی اس کے گناہ میں ملوث ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائی، ہمیں سمجھنا چاہیے
اپنے آپ پر جذبات پر کنٹرول رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں سے علماء سے کی طرف رجوع کریں، پوچھنے کی کوشش کریں، جذبات میں آ کر کے مقابلے میں اس طرح سے نہیں آ جانا چاہیے، اللہ کہ دوسرے کبھی حالات اس طرح سے پیش آ جائیں جہاں دوسری چیز ہو، لیکن عام طور سے اس طرح کے جو اعلانات کیے جاتے ہیں، جو اس طرح کے ماحول بنائے جاتے ہیں اور ٹکراؤ کی چیز پوزیشن بننے لگتی ہے، تو ان سب چیزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، رب العالمین سے دعا کریں، فوراً ہمارے دل سے، ہمارے منہ سے، زبان سے یہ دعا نکلنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا نکلے، رب العالمین کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھائی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو، برائی کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کرو، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کر کے دکھاؤ، اچھائی کا، ہم تم اسلام کے ترجمان ہو، اسلام تم پیش کر رہے ہو، لہذا میرے بھائیوں اپنے طور سے ہمیں ان سے اچھا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، جن کے پاس اسلام نہیں ہے وہ لوگ ایک گمراہی میں ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، الحمدللہ ہم لوگ لائٹ اور روشنی میں ہیں، رب العالمین کی طرف سے ہمیں روشنی ملی ہے، اس روشنی کو ہمیں دوسروں تک بانٹنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور غیر اسلام کیا ہوتا ہے، یہ سب چیز کیسے ہوگی جب ہم لوگوں کو تک یہ چیز پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی احسن، کبھی اچھائی اور برائی اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایک جیسی چیز نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے ساتھ جس نے برائی کی ہے اس کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرو، وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جو شخص تمہارا دشمن ہے وہ اس کے ساتھ اگر تم اچھائی سے پیش آؤ گے، حالانکہ تمہارے ساتھ برائی کر رہا تھا، تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ گے تو عنقریب وہ شخص تمہارا دوست بنے گا، تمہارے قریب آئے گا، تو یہ اسلامک اخلاق ہے، ہمیں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور یہ اخلاق ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور دوسروں کے لیے اسلام کی طرف کھینچنے کا اور اسلام کی طرف لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، کھنچتے ہیں، تو اس چیز کو ہم پیش کرنے کی میرے بھائیوں کوشش کریں، جذبات میں آ کر کے مقابلے کے لیے آ جانا، ٹکر لینے کی کوشش کرنا، کہتے ہیں خون کھولنے لگا، ایسا ہونے لگا، برداشت سے باہر ہو گیا، برداشت کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، صبر کریں، نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، لیکن ہر بار اللہ رب العالمین نے کتنی بار اپنے نبی کو کہا فصبر فصبر اصبر کا وہجرہم حجرا جمیلا، اور فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح سے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے، نبی آپ اس طرح سے آپ بھی صبر کرتے رہیں، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، مشرکین سے آپ اعراض کریں، ان کی طرف توجہ نہ کریں، کہنے دیں جو کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا کہنے کا، پاگل کہا، جھوٹا کہا، اور شاعر کہا، مجنون کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اتنا پاگل کہ اتنی رٹ لگائی کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ اے نبی پاگل نہیں ہیں، سوچ رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے اپنے نبی پر آیت نازل فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں، یہ لوگوں کو کہنے دیں، اب دھیان ہی نہ دیں، تو اس طرح سے بھی حالات پیش آئے، لوگوں نے نبیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو موقف کیا رہا، صبر کرو، جمے رہو، دین پر جمے رہو، لوگ پلاننگ کریں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، اپنے طور سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور صحیح راستہ کیا ہے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی جذبات میں آ کر کے غلط قدم اٹھا لینا یہ کیا ہے، نقصان کا باعث ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے قوم پر جو نقصان آئے گا، اگر تم اس کے سبب ہو تو یاد رکھو کہ گناہ بھی ملے گا، تو فائدہ کیا ہوگا، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، اتنا بڑا گناہ لے کر کے جاؤ گے، اللہ رب العالمین سیدھے دین کی ہدایت عطا فرمائے، اور مصیبتوں کو دور فرمائے، اور اسلام ہمیں امن دے ہمارے ملک میں، اور دوسری جگہوں پر امن دے، اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین، وصلی اللہ وسلم علیہ وسلم۔